اس ویڈیو میں انڈس اور سوان کے سنگم پر مجوزہ کالا باغ ڈیم کے مسئلہ کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی اکثریت کو کالا باغ ڈیم کے ان پہلوؤں کا علم ہی نہیں۔ تمام دردمند ساتھیوں کے لیے یہ چند منٹ معلومات میں اچھا اضافہ ثابت ہوں گے۔ پاکستان کے اس اہم مسئلہ کو اس کلپ کے ذریعہ ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یوں تو دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی پانی سے متعلقہ بہت سے مسائل ہیں، مگر آج ہم صرف دریاؤں کے پانیوں کے کچھ مسائل پر بات چیت کریں گے، اپنے دریائی نظام کی کچھ بنیادی معلومات آپ تک پہنچائیں گے اور آخر میں ان مسائل کا حل بھی پیش کریں گے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے مسائل آزادی کے وقت سے ہی شروع ہو گئے تھے، جو 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو جانے کے باوجود آج بھی کسی نہ کسی طرح موجود ہیں۔ اسی طرح دریاؤں کے پانی کی بین الصوبائی تقسیم پر 1991 میں تمام صوبوں میں معاہدہ ہو جانے پر بھی کچھ مسائل ابھی برقرار ہیں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے پہلے پاکستان کے دریائی نظام اور ڈیمز کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں ان 7 دریاؤں کا پانی ہمسایہ ممالک سے آتا ہے۔ یہ پاکستان کی اور افغانستان کی باؤنڈری لائن ہے۔ دریائے کابل افغانستان سے داخل ہو کر انڈس میں شامل ہو جاتا ہے۔ انڈس ہمارا سب سے بڑا دریا ہے جو تبت چائنا سے سٹارٹ ہو کر مقبوضہ کشمیر سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے پاس پہنچ کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ دریائے بیاس انڈیا سے شروع ہو کر ستلج میں گرتا ہے۔ ستلج انڈیا سے پاکستان میں داخل ہو کر پنجنت کے مقام پر دریائے چناب میں گرتا ہے۔ دریائے راوی انڈیا سے شروع ہو کر پنجاب سے گزرتا ہوا دریائے چناب میں گرتا ہے۔ چناب مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پنجاب سے گزرتا ہوا پنجنت سے کچھ نیچے انڈس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جہلم مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور پھر پنجاب سے گزرتا ہوا دریائے چناب میں گرتا ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر دیر سے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے 2 بڑے دریا انڈیا جاتے ہیں۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان کے دریاؤں میں 70% پانی مونسون کے جولائی، اگست اور ستمبر میں آتا ہے، جبکہ صرف 30% پانی باقی 9 مہینوں میں آتا ہے۔ یہ 30% ہماری ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ اگر ہم مونسون میں آنے والے 70% پانی کو ذخیرہ نہ کریں تو ہم آبپاشی کے موجودہ نظام کو بھی باقی 9 ماہ بالکل نہیں چلا سکتے، مگر بدقسمتی سے ہماری موجودہ سٹوریج کیپیسٹی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس گراف میں یہ سرخ لائن ہماری آبادی ظاہر کر رہی ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے، اور یہ نیلے ڈبے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک شخص کے لیے ایک سال میں کتنا پانی میسر ہے۔ 1951 میں ہر شخص کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی میسر تھا، جو کہ گھٹتے گھٹتے آج 1000 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پر اینم سے بھی کم رہ گیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 میں دریاؤں کے پانیوں کی تقسیم کا معاہدہ ہوا، جسے انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ کے مطابق پاکستان نے اپنے صوبہ پنجاب کے 3 مشرقی دریا
ستلج، بیاس اور راوی انڈیا کو دے دیے اور طے پایا کہ ستلج، بیاس اور راوی کی وادیوں کو پانی مغربی دریاؤں سے رابطہ نہروں کے ذریعے دیا جائے گا، لہٰذا اب تینوں مشرقی دریاؤں کے علاقوں کا کل انحصار صرف مغربی دریاؤں پر ہے۔ 1991 میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان آپس میں پانیوں کی تقسیم کا معاہدہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ طے پایا، مگر آج بھی ہر صوبہ، خاص طور پر صوبہ سندھ، زیادہ سے زیادہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آئیں آپ کو پاکستان کے ڈیمز کا تعارف کرا دیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت دو بڑے ڈیم ہیں، تربیلا اور منگلا۔ ایک چھوٹا ڈیم محمد زیر تعمیر ہے۔ تربیلا ڈیم انڈس پر جب 1974 میں مکمل ہوا، اس کی سٹوریج 9.692 MAF ملین ایکڑ فیٹ تھی، جو آج جھیل میں سلٹ بھر جانے کی وجہ سے 6.049 MAF ملین ایکڑ فیٹ رہ گئی ہے، یعنی 38% کمی ہو چکی ہے۔ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر واقع ہے۔ یہ 1967 میں 5.34 MAF ذخیرہ کی استعداد سے بنا، پھر 2012 میں اس کی کیپیسٹی میں 2.9 MAF کا اضافہ کیا گیا، مگر اب یہ 7.356 MAF پانی جمع کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی کیپیسٹی استعداد بڑھنے کے باوجود 11% کم ہو چکی ہے۔ یہ چشمہ بہراج ہے جو 1971 میں 0.717 MAF کیپیسٹی سے مکمل ہوا۔ اس کی موجودہ صلاحیت صرف 0.278 MAF رہ چکی ہے، یعنی 61% کمی ہو چکی ہے۔ ان تینوں ذخیروں کی کل صلاحیت 18.649 MAF سے گر کر 13.683 MAF رہ گئی ہے، لہذا کل کمی 27% ہو چکی ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر منگلا اور تربیلا برسات میں مکمل بھر بھی جائیں تو ہم بمشکل ہی سردیوں کی فصل ربی اور خریف کی بوائی مکمل کر سکتے ہیں۔ 2019 سے پچھلے چند سال میں مسلسل منگلا اور تربیلا دونوں نہ بھر سکنے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت رہتی ہے۔ کابل، جلال آباد افغانستان سے دریائے کابل پاکستان میں داخل ہو کر اس جگہ پر انڈس میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ جگہ تربیلا ڈیم سے نیچے ہے۔ یہ انڈس پر یہ تربیلا ڈیم اور یہ اس کا پوائنٹ آف کنفلوئنس ہے جہاں دریائے کابل انڈس میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے کابل میں یہ دریائے سوات آ کر شامل ہو رہا ہے۔ دریائے سوات پر یہ محمد ڈیم کی سائٹ ہے۔ محمد ڈیم کا افتتاح وزیر اعظم نے ابھی چند ماہ پہلے کیا اور اب وہاں زور شور سے تعمیر کا کام جاری ہے۔ محمد ڈیم 1.2 MAF کیپیسٹی کا ہوگا، اور اس ڈیم کے بننے سے محمد ڈیم سے نیچے تمام علاقے پشاور، نوشہرہ اور پورا انڈس سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ دیامر بھاشا ڈیم کی مجوزہ سائٹ ہے۔ انڈس پر یہ ایک بڑا ڈیم ہوگا، مگر اس کی قیمت نسبتاً بہت زیادہ ہوگی۔ یہ کالا باغ ڈیم کی جگہ ہے، یہ بھی انڈس پر ایک بڑا ڈیم ہوگا۔ اب ہم تربیلا ڈیم اور کالا باغ ڈیم کے درمیان انڈس میں شامل ہونے والے دریاؤں اور نالوں کا کالا باغ ڈیم سے تعلق دیکھیں گے۔ انڈس پر یہ تربیلا ڈیم اور یہ کالا باغ ڈیم کی مجوزہ سائٹ ہے۔ تربیلا ڈیم سے کالا باغ ڈیم تک انڈس میں دریائے کابل، دریائے سوان اور دیگر ندی نالے جو انڈس میں شامل ہوتے ہیں،
ان کا مجموعی پانی تقریباً 30 MAF سالانہ ہوتا ہے۔ دریائے کابل یا دریائے سوات میں جو سیلاب آتے ہیں وہ بلا روک ٹوک انڈس سے گزرتے ہوئے پورے ملک میں تباہی مچاتے ہوئے کراچی کے پاس بحیرہ عرب میں گرتے ہیں، کیونکہ ان کے راستے میں کوئی ڈیم نہیں ہے۔ اگر انڈس پر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو کابل اور سوان وغیرہ کا پانی اس ڈیم میں ذخیرہ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم انڈس اور دریائے کابل دونوں کے سیلاب کنٹرول کرنے اور اس پانی کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ کالا باغ ڈیم بننے کا تربیلا ڈیم پر کیا اثر ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم دریائے کابل اور سوان وغیرہ کا بیشتر پانی کوئی ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا مجبوراً تربیلا کا پانی ہی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو کیونکہ ہم دریائے کابل اور سوان کے پانی کو ذخیرہ کر کے استعمال کر رہے ہوں گے، لہٰذا ہمیں تربیلا ڈیم سے پانی چھوڑنے کی ضرورت کم ہو جائے گی، اس لیے تربیلا ڈیم کو بھرنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی کالا باغ ڈیم بننے سے نہ صرف کالا باغ ڈیم بلکہ تربیلا ڈیم بھی آسانی سے بھر سکے گا، یعنی دریائے کابل اور سوان وغیرہ کے پانی سے کالا باغ ڈیم بھریں اور انڈس کے پانی سے تربیلا ڈیم۔ اس طرح کالا باغ ڈیم کا فائدہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کالا باغ ڈیم کے ایک اور منفرد پہلو کی طرف۔ یہ ڈیم جب ڈیزائن ہوا تو اس کے ساتھ کالا باغ رسول لنک بھی تھی، جس نے کالا باغ ڈیم سے پانی دریائے جہلم پر رسول بیراج منتقل کرنا تھا، مگر کالا باغ ڈیم کو متنازع بناتے ہوئے کالا باغ رسول لنک کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ برسات کے دنوں میں جب دریائے کابل میں وافر پانی ہوتا ہے، اس وقت اگر کالا باغ ڈیم سے پانی کالا باغ رسول لنک کے ذریعہ دریائے جہلم میں منتقل کیا جائے تو رسول بیراج سے مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کی وادیوں میں پانی لے جانے کے لیے رابطہ نہروں کا نظام موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں دریائے کابل اور سوان کا پانی کالا باغ ڈیم سے کالا باغ رسول لنک اور دیگر رابطہ نہروں سے ستلج، بیاس اور راوی کی وادیوں کو سیراب کر سکتا ہے۔ اس وقت ان تینوں دریاؤں کی وادیوں کا بڑا علاقہ صرف منگلا ڈیم پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے نہ بھرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ڈیم سے پانی کا اخراج ایک مجبوری ہے۔ کالا باغ ڈیم بننے کا منگلا ڈیم پر کیا اثر پڑے گا، مشاہدہ کرتے ہیں۔ کالا باغ رسول لنک بننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب کالا باغ رسول لنک سے پانی آ رہا ہوگا اس وقت منگلا ڈیم سے پانی کے اخراج کی ضرورت نہ ہوگی، لہٰذا اس دوران منگلا ڈیم کے گیٹ بند کر کے اس ڈیم کو بھرا جا سکے گا اور وہ تمام نہری نظام جو منگلا سے پانی لیتا ہے دریائے کابل اور سوان وغیرہ کے پانی پر چلتا رہے گا۔ اس طرح برسات ہی کے دنوں میں منگلا ڈیم بھی فل ہو سکے گا۔ اندازہ کیجئے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نہ صرف کالا باغ ڈیم بلکہ منگلا اور تربیلا بھی بھر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس یہ تین ڈیم بھرے ہوئے ہوں تو اتنا وافر پانی ہوگا کہ صوبوں کی آپس میں کھینچا تانی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ یاد رہے کہ منگلا ڈیم کی حیثیت ستلج، بیاس اور راوی کی وادیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مونسون کے جولائی، اگست اور ستمبر کے آخر میں 30 ستمبر کو دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمز میں کتنا پانی ہے اور اسی کے مطابق اگلی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اگر ہم منگلا ڈیم کی 30 ستمبر کی صورتحال دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اکثر ہی 30 ستمبر کو اپنے فل لیول پر نہیں ہوتا۔ اس کا بھرنا صرف کالا باغ ڈیم
اور کالا باغ رسول لنک کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ کالا باغ ڈیم کا زیادہ فائدہ خیبر پختونخوا اور سندھ کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، کرک، لکی مروت اور بنو کی 8 لاکھ ایکڑ زمین کو صرف اور صرف کالا باغ ڈیم ہی سیراب کر سکتا ہے۔ ہم جتنے چاہیں ڈیم بنا لیں، پاکستان کا کوئی بھی اور ڈیم اس 8 لاکھ ایکڑ زمین کو کسی بھی طرح سیراب نہیں کر سکتا۔ کالا باغ ڈیم پر ایک اعتراض نوشہرہ ڈوبنے کا ہے۔ اس نقطہ پر ایک علیحدہ ویڈیو اس URL پر پہلے سے موجود ہے، جس میں دنیا کی مشہور سائٹس گوگل وغیرہ کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے کہ نوشہرہ کالا باغ ڈیم سے کم از کم 46 فٹ 46 فیٹ بلند ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ آپ ڈسکرپشن سے اس لنک کو کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نوشہرہ کو گوگل ارتھ کے لائیو پیج پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس نقطہ پر تھوڑا سا غور و فکر اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر بھی اپنے لیپ ٹاپ پر خود سے کر سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم سے سندھ کو 49.22% پانی ملے گا، جس سے نہ صرف صوبہ سندھ کا موجودہ نظام بہتر چل سکے گا بلکہ نئی اراضی بھی زیر کاشت آ سکے گی اور سندھ کو سارا سال پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ سندھ کے ساحلی علاقہ کو سمندر کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکنیکل حل پشتہ یعنی ڈائک کی تعمیر ہے۔ اگر اس پشتہ پر ایک سڑک بھی تعمیر کر دی جائے تو یہ کوسٹل ہائی وے نہ صرف اہل ٹھٹھہ اور سجاول کے لیے بلکہ پورے سندھ کے لیے ایک بہت بڑے تحفہ میں بدل جائے گی۔ دنیا بھر میں سمندر سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ سمندر سے بچنے کے لیے میٹھا پانی سمندر میں پھینکنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے اور اس کا فائدہ پشتہ بن جانے کے فوائد کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی معیشت تباہ ہو رہی ہے، GDP ریشو مسلسل کم ہو رہی ہے، ہائیڈل بجلی کے بجائے امپورٹڈ فیول اور کول پر بجلی پیدا کرنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈسٹری کی حالت دگرگوں ہے۔ ان تمام مسائل کا حل آبی وسائل کو بروئے کار لانے میں ہے، جس کی چابی کالا باغ ڈیم ہے۔ یہ پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جو 1 سال میں بھی اپنی قیمت پوری کر سکتا ہے۔ صرف یہی وہ ڈیم ہے جو دوسرے ڈیمز کو بھی بھرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جس کی قیمت 2 سے 3 روپیہ فی یونٹ ہوگی۔ اگر ہمیں خام مال کی بجائے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کرنی ہے تو ہمیں ڈیمز کی بجلی چاہیے۔ اس وقت ہم آبی وسائل سے صرف 9406 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ہم 1,00,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ان تجزیہ نگاروں سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت انڈسٹری کو بالکل کچھ نہ دے، صرف ایک کالا باغ ڈیم دے دے، ہماری آدھی تباہ شدہ انڈسٹری خود بخود کھڑی ہو جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ملک کو واقعی مضبوط بنانے کے لیے اپنے آبی وسائل کو بروئے کار لا کر باقی ماندہ 2.25 کروڑ ایکڑ بنجر زمین کو زیر کاشت لانے کے لیے ہماری تحریک کا حصہ بنیں، یا اپنی جگہ پر ہی اس مقصد کے لیے خود تحریک شروع کر دیں۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آپ کے قیمتی کمنٹس کے منتظر رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
ہم ان تمام سائٹس کے مشکور ہیں جہاں سے ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی اور امیجز حاصل کیے۔